السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بچے، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ بچے، انگریزوں کی آمد اب ہو چکی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہمارا لیکچر جو ہے انگریزوں کی آمد ہمیں پتہ چل چکی ہے۔ بچے، انگریزوں کی آمد ہندوستان سے پہلے جو تھا، ہندوستانیوں کا نظام تعلیم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ بچے، انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستانیوں کا اپنا نظام تعلیم تھا۔ یہ تعلیمی نظام روایتی اور روحانی طریقے پر مبنی تھا۔ اس میں بچے عملیت کی بہت کمی تھی۔ فارسی، عربی، سنسکرت جیسی زبانیں اس کا ذریعہ تعلیم تھیں، اور بچے یہ تمام زبانیں ہندو اور مسلمانوں کی قدیم اور مقدس زبانیں سمجھی جاتی تھی، مگر انگریزوں نے آ کر ہندوستانیوں کے ذریعے تعلیم جو ہے، انہوں نے جو زبانیں فارسی، عربی، سنسکرت زبانیں ذریعے تعلیم قرار دی تھی، ان کو ختم کر کے انہوں نے انگریزی زبان کو ذریعے تعلیم قرار دیا۔ بچے، برطانوی حکومت میں تعلیمی پالیسی کی بنیاد جو تھی، بیس جو تھی، وہ برطانوی مفادات کو مد نظر رکھ کر رکھی گئی۔ بچے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے 100 سال کے دوران اس جانب ان کی کوئی بھی توجہ نہیں گئی تھی۔ 1813 کا چارٹر ایکٹ برصغیر کی تعلیمی تاریخ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے، اس قانون کے تحت تعلیم کی فراہمی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری ٹھہری۔ اس قانون کی شق نمبر 43 کے تحت تعلیمی پالیسی کے نمایاں مقاصد میں ادب کی تجدید و ترقی تھا، ہندوستان کے دانشوروں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، اور ہندوستان کے لیے سائنسی تعلیم کی ترویج کو ضروری قرار دیا گیا تھا۔ بچے، 1823 میں جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن بھی بنائی گئی، جس کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی رہنمائی تھا۔ ان ارکان میں اختلاف رائے تھا کہ مغربی تعلیم کو مشرقی تعلیم پر فوقیت دی جائے، اور یہ اختلاف 1836 تک جاری رہا، جب لارڈ میکالے نے اپنی مشہور سفارشات پیش کیں تعلیمی پالیسی کے لحاظ سے۔ تو بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انگریزوں کی تعلیمی پالیسی ہے۔ لارڈ میکالے کی سفارشات اور ووڈس ڈسپیچ 1854 کا ووڈس کا مراسلہ۔ سب سے پہلے بچے ہم پڑھیں گے لارڈ میکالے کی سفارشات۔ 2 فروری 1836 کو بچے لارڈ میکالے نے اپنی شہرائے آفاق سفارشات پیش کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ انگریزی اور سائنسی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کیے جائیں، اور انگریزی کو کامیابی کی چابی قرار دیا۔ سنسکرت، عربی اور فارسی کو کمتر قرار دیا۔ انہوں نے بچے، میکالے کے یہ الفاظ انڈیا میں برطانوی تعلیمی پالیسی کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ بچے، وہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اپنے رنگ اور خون میں ہندوستانی لیکن سوچ و فکر، اخلاقیات اور ذہنی لحاظ سے انگریز ہوں۔ بچے، دوبارہ میں ریپیٹ کرتی جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اپنے رنگ اور خون میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن سوچ و فکر، اخلاقیات اور ذہنی لحاظ سے کیا ہوں؟ انگریز ہوں۔ لارڈ میکالے نے اشرافیہ مطلب امیروں کے لیے اعلیٰ تعلیم کو فوقیت دی اور غربا کو بنیادی تعلیم سے محروم کر دیا۔ بچے، وہ سمجھتے تھے کہ جو امیر ہیں ان کی تعلیم کا اثر محکوم طبقے پر بھی ہوگا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میکالے کے تعلیمی نظام کا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو ہندوستان میں جاری روایتی نظام تعلیم کے خاتمے پر ان کا لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام جو ہے ان کا ہندوستان میں جو جاری روایتی نظام تعلیم ہے اس کے خاتمے پر ہوا۔ بچے، سیکنڈ جو ہے وہ ہے ووڈس ڈسپیچ کا مراسلہ 1854۔
بچے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ایک برطانوی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور انہوں نے ایک تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے ایک نئی تعلیمی پالیسی متعارف کرائی اور اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ چارلس ووڈس تھا اور اس پالیسی نے ووڈس اسی لیے اس پالیسی کا جو نام ہے وہ ووڈس کا مراسلہ رکھا گیا۔ بچے اس مراسلے کا مقصد ہندوستان کو ملازمت کی فراہمی، کردار سازی، ملازمین کی عملی سطح کو بلند کرنا تھا۔ تعلیم کا مقصد یورپین فنون لطیفہ، فلسفہ، سائنس اور ادب کی انگریزی زبان کے ذریعے ترویج اور اشاعت بھی تھی، ترقی مطلب اشاعت اور ترقی تھی۔ چارلس ووڈ نے عوام کے لیے عملی تعلیم کو ضروری قرار دیا۔ بچے ایسٹ انڈیا کمپنی 1858 میں آپ جانتے ہیں کہ ختم کر دی گئی اور ہندوستان میں تاج برطانیہ جو ہے، ہندوستان جو تھا وہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ آ گیا۔ یہ ہم نے بیٹا ملکہ وکٹوریہ کے اعلامیے میں پڑھ لیا تھا۔ 1854 کے ووڈس کے مراسلے کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی بھی ختم کر دی گئی یہاں پر، اور 1882 میں ہنٹر کمیشن قائم کیا گیا جس کا مقصد ووڈس کے مراسلے کے زیر اثر ہونے والے تعلیمی کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کمیشن نے ہندوستان کی ایلیمنٹری اور سیکنڈری تعلیم کے لیے ریاستی کردار کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ بچے ہنٹر کمیشن نے اختیارات کو ضلعی بورڈ منتقل کرنے اور سیکنڈری تعلیم کو یونیورسٹی تک 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بھی تجویز دی۔ بچے یہ دوبارہ میں بتا دوں کہ 1882 میں ہنٹر کمیشن قائم کیا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، ووڈ کے مراسلے کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی بھی ختم کر دی اور 1882 میں ہنٹر کمیشن قائم کیا گیا اور اس کا مقصد ووڈ کے مراسلے کے زیر اثر تعلیمی کامیابیوں کا جائزہ لینا تھا۔ اس کمیشن نے ہندوستان کی ایلیمنٹری سیکنڈری تعلیم ہے اس کے لیے ریاستی کردار کو انتہائی ضروری قرار دیا، اور بچے ہنٹر کمیشن نے اختیارات کو ضلعی بورڈ منتقل کرنے اور سیکنڈری تعلیم کو یونیورسٹی تک 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بھی تجویز دی، جس میں ایک حصہ تجارتی تعلیم کا تھا اور دوسرا حصہ فنی تعلیم کا تھا۔ بچے آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا، پس منظر میں ہم نے پڑھا کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کا تعلیمی نظام کس طرح تھا اور انگریزوں کی آمد کے بعد انہوں نے ایسے کیا کیا فیصلے کیے۔ انگریزوں نے ذریعہ تعلیم انگریزی زبان کو قرار دیا، برطانوی مفادات کو مد نظر رکھا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی 1813 کے چارٹر ایکٹ کے مطابق برصغیر کی تعلیمی تاریخ جو ہے وہ اس میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 1813 کے چارٹر ایکٹ کے تحت تعلیم کی فراہمی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری ٹھہری۔ قانون کی شق 43 کے بارے میں پڑھا کہ تعلیمی پالیسی کے نمایاں مقاصد میں ادب کی تجدید و ترقی تھا، ہندوستان کے دانشوروں کی حوصلہ افزائی اور ہندوستان کے لیے سائنسی تعلیم کی ترویج ترقی کو ضروری قرار دیا گیا۔ بچے ہم نے جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن بھی پڑھا کہ 1823 میں اس کو بنایا گیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی رہنمائی کرنا تھا اس پبلک انسٹرکشن کمیٹی کے کام۔ ہم نے ساتھ میں بچے لارڈ میکالے کی سفارشات پڑھی۔ ہم نے لارڈ میکالے کی سفارشات کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے وہ کہا کہ انگریزی جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، سنسکرت، عربی اور فارسی کو اس نے کمتر قرار دیا۔ ہم نے اس کی پالیسی کے خلاف جو ہے اس کی تصویر کشی بھی کی کہ اس پالیسی کی برطانوی تعلیمی پالیسی کی یہ الفاظ جو ہیں انڈیا کے وہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ لارڈ میکالے نے کہا کہ ہمیں ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اپنے رنگ اور خون میں ہندوستانی لیکن سوچ اور فکر، اخلاقیات اور ذہنی لحاظ سے انگریز ہوں۔ بچے ہم نے پھر ووڈ ڈسپیچ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے پھر برطانوی تعلیمی پالیسی جو ہے اس کو ختم کیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ 1858 میں جب ایسٹ انڈیا ختم ہو گئی تو ووڈس کے مراسلے کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ بھی ختم کر دی گئی اور
1982 میں ہنٹر کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد بھی ہم نے پڑھا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد ووٹس کے مراسلے کے زیر اثر ہونے والے تعلیمی کامیابیوں کا جائزہ لینا تھا۔ بچے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچے جو بھی کوشچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہم سے آن لائن کلاس میں اس کے بارے میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔